درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ آمنت باللہ صدق اللہ و مولانا العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظم، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان و فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایک عرصہ بعد پھر سے اپنے قرآن کو سمجھنے اور اس کو سیکھنے اور اس کو پڑھنے کی توفیق رب تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دی۔ یہ خلاق عالم کا بہت بڑا احسان ہے۔ محترم سامعین گرامی قدر، ہمارے جو درس کا سلسلہ اس آزمائش کی وجہ سے منقطع ہوا تھا، سورہ انفال کا آخر چل رہا تھا کہ اچانک سے ہم سب ایک آزمائش کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اب اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آہستہ آہستہ اس آزمائش سے نکل رہے ہیں۔ تو اس درس کا تو باقاعدہ آغاز انشاءاللہ العزیز 10 محرم کے بعد جو جمعرات آ رہی ہے اس سے ہوگا۔ آج صرف آپ حضرات کے سامنے مختصر سے وقت کے لیے چند اہم باتیں کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ وہ یہ کہ ہمارا 1 سال مکمل ہونے کو ہے۔ غالباً آج چاند نظر آ گیا، یا آج نظر نہیں آیا تو کل نظر آ جائے گا۔ چاند نظر آ گیا تو الحمدللہ رب العالمین۔ 1441 ہجری 1441 ہجری اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے۔ الحمدللہ میں اور آپ مسلمان ہیں، اور ہمارا اسلامی سال جو ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے۔ اس وجہ سے آج کی اس نشست کو قائم کرنے کا میں نے ضروری سمجھا کہ آج بہت سارے احباب اس بات سے بے خبر ہیں کہ ہمارا سال کب شروع ہوتا ہے۔ 1 جنوری آتی ہے، ہندو بھی خوشی منا رہا ہے، سکھ بھی خوشی منا رہا ہے، کافر بھی خوشی منا رہا ہے، ساتھ مسلمان بھی خوشی منا رہا ہے۔ افسوس، صد افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ مسلمان کہ جسے اللہ رب العزت نے چنا اور اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کا انتخاب کیا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں چنا اور اسلام کی دولت سے نوازا ہے۔ یہ خلاق عالم کا بہت بڑا احسان ہے، وگرنہ اللہ چاہتا ہمیں کسی سکھ کے گھر پیدا کر دیتا، کسی ہندو کے گھر پیدا کر دیتا۔ کیا میں نے اور آپ نے اللہ سے درخواست کی تھی کہ ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کرنا؟ اللہ نے بن مانگے ہمیں یہ دولت عطا فرمائی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اور جب ہم نے آنکھیں کھولی تو ہمارے سامنے مسلمان چہرے تھے۔ اور الحمدللہ جب ہم دنیا کے اندر آئے تو ہم نے جو آواز سنی وہ رب کی کبریائی کی آواز سب سے پہلے ہم نے سنی۔ ایک کان میں ہمارے اذان دی گئی، دوسرے کان میں اقامت کہی گئی۔ یہ خلاق عالم کا بہت بڑا احسان ہے۔ جب اللہ نے ہمیں اتنی بڑی دولت سے نوازا ہے تو پھر ہمیں اس اسلام کی جزیات کو بھی یاد رکھنا چاہیے، ہمیں پھر اسلام کا مطالعہ کرنا چاہیے، ہمیں پھر اسلام کی تاریخ کا علم ہونا چاہیے، اور اسلامی تاریخ
میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ اسلامی سال جو شروع ہوتا ہے وہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، یعنی آج 1442 کی پہلی رات ہے، 1442 ہجری، 2020 جنوری سے شروع ہوا۔ ہمارے مسلمانوں کا جو سال ہے وہ ہجری اعتبار سے آج شروع ہو رہا ہے 1442 ہجری، اور اس کا آغاز کب سے ہوا؟ کیا تاریخ کا اعتبار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کیا جاتا تھا؟ یاد رکھ لیجئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک تاریخ کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نے جب پھیلنا شروع کیا، ہر طرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد پھیلتی جا رہی تھی، تو انہیں تاریخ کی ضرورت پڑی کہ ہم جب معاملات کرتے ہیں تو ہمیں کسی تاریخ کا تعین بھی کر لینا چاہیے۔ تو انہوں نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو جس دن جنت سے اتارا گیا تھا اس دن کو متعین کر کے تاریخ کا آغاز شروع کر دیا، اس دن کو انہوں نے متعین کر لیا۔ یہ سلسلہ جاری رہا حضرت نوح علیہ السلام تک۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے تاریخ کا آغاز حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت سے شروع کیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا طوفان نوح تک، پھر طوفان نوح کے بعد یہ سلسلہ چلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کے اندر ڈالا گیا تو پھر قوم نے تاریخ کا اعتبار کیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا تھا اس دن تاریخ کیا تھی، اس دن کے حساب سے وہ اپنے معاملات کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد مختلف انبیاء کے دور آئے، مختلف بادشاہوں کے دور آئے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پھر ایک نئی تاریخ کا آغاز ہوا۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمان پر اٹھایا گیا اس کے بعد ایک نئی تاریخ کا آغاز ہوا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک یہ سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور پھر آپ نے نبوت کا اعلان کیا، پھر مکی اور مدنی زندگی گزاری، پھر اس دنیا سے پردہ فرمایا، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا، کچھ عرصہ آپ مسند خلافت پر فائز رہے، پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا، یہاں تک کہ 21 ہجری تھی، 21 ہجری ہجرت کا 21واں سال تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک تحریر آئی کہ جس پر شعبان کا مہینہ لکھا ہوا تھا، صرف شعبان درج تھا، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ شعبان اب کی بار کا ہے یا پچھلے سال کا ہے، اس کا تعین نہیں ہو رہا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے شورا کی مجلس بلوائی، شورا کو بلوایا، مجلس شورا بلوائی، میٹنگ کی، جس کے اندر بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، اور ان تمام صحابہ میں سے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کو فوقیت دی گئی۔ مشورہ یہ ہوا کہ ہم ایک سال کا آغاز کس تاریخ سے کریں، ہم اپنی سال کا آغاز کس تاریخ سے کریں۔ بڑے بڑے واقعات تھے، واقعہ بدر بھی تھا، واقعہ احد بھی تھا، فتح مکہ بھی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرما جانا بھی تھا، بڑے بڑے تاریخی واقعات تھے، لیکن حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم اپنے سال کا آغاز ہجرت کے سال سے کرتے ہیں، کہ جب ہجرت ہوئی تھی اس تاریخ کو ہم متعین کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس رائے کو قبول کیا، اور پھر یہاں سے ہمارے نئے سال کا آغاز ہوا۔ ہجرت جب ہوئی مکہ سے مدینہ کی طرف، مکہ سے مدینہ کی طرف جب ہجرت ہوئی تو اس سال کو ہمارے نئے سال کا آغاز تسلیم کیا گیا، اور آغاز بتایا گیا کہ تمہارا اسلامی سال اس وقت شروع ہوتا ہے۔ اور یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہجرت ہوئی تھی ربیع الاول کے مہینے میں، ہجرت ہوئی تھی ربیع الاول کے مہینے میں، اور ہمارے سال کا آغاز ہوتا ہے محرم کے مہینے سے، اور آپ
ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ سن رہے ہیں کہ ہمارا سال ہجرت کے سال سے شروع ہو رہا ہے، جب ہجرت ہوئی تھی اس وقت ہمارا آغاز ہوا سال کا، تو ہجرت تو ربیع الاول کے مہینے سے ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ کیا محرم کے مہینے میں، ہجرت کا ارادہ کیا محرم کے مہینے میں۔ تو جب آپ نے ارادہ کر لیا کہ اب ہجرت کرنی ہے اللہ کے حکم سے، تو اس لیے محرم ہی کو ہمارے سال کا پہلا مہینہ بتلایا گیا کہ ہمارے اسلامی سال کا جو پہلا مہینہ ہے وہ کون سا ہے؟ محرم ہے۔ تو ہمارا محرم الحرام ایک نیا سال شروع ہونے والا ہے اور ایک سال اختتام کو پہنچا۔ اب ہم بیچ میں کھڑے ہیں، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ نئے سال کا آغاز ہے اور ایک سال گزر گیا ہے۔ اب ہمارے لیے شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس وقت مجھ پر اور آپ پر یہ لازم ہے کہ ہم گزشتہ سال کا محاسبہ کریں اور آئندہ آنے والے سال کے بارے میں رب سے مانگیں کہ اے اللہ تو ہمیں آئندہ آنے والے سال کے اندر دین پر استقامت نصیب فرمانا۔ وقت گزرتا جا رہا ہے میرے دوستو، وقت گزرتا جا رہا ہے، اور یہ وہ نعمت ہے کہ جس کی آج اس معاشرے کے اندر سب سے زیادہ ناقدری ہو رہی ہے۔ ہم نعمت کسے سمجھتے ہیں؟ روٹی، کپڑا، مکان، ہم اسے نعمت سمجھتے ہیں، حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ اسلام اور ایمان کے بعد جو سب سے بڑی نعمت اللہ کی طرف سے ہمیں دی گئی ہے وہ وقت ہے۔ وقت بہت بڑی نعمت ہے، اور روایات کے اندر لکھا ہے، کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ وقت جو ہے وہ سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ وقت جو ہے وہ سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ سونے کی ہم حفاظت کرتے ہیں، کیا کبھی وقت کے بارے میں بھی سوچا؟ یہ وقت گزرتا جا رہا ہے، اس وقت کی قدر و قیمت ہمیں کب معلوم ہوگی؟ جب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ اور اس وقت کے بارے میں سوال ہونا ہے، یہ وقت ویسے ہی نہیں ہے اللہ نے دے دیا کہ بس جس طرح چاہے گزارو، کہیں لاہو و لعب کے اندر گزارو، کہیں اپنی چاہت کے مطابق گزارو، کہیں سیر و تفریح کے اندر گزارو۔ نہیں، لمحہ بلمحہ رب کی بارگاہ میں لکھا جا رہا ہے، اور رب تعالی نے اس کے بارے میں ہم سے سوال کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ ابن آدم اس وقت تک قدم نہیں اٹھا سکے گا کہ جب تک کہ چند سوالوں کے جوابات نہ دے دے، اور ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ زندگی دی تھی کہاں گزاری؟ یہ زندگی ایک وقت ہی ہے نا، زندگی دی تھی کہاں گزاری؟ حساب دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان کہ چند چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، چند چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اور ان چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو، تنگ دستی سے پہلے، محتاجگی سے پہلے مالداری کو غنیمت جانو، صحت سے پہلے، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو، اور مشغولیت سے پہلے فرصت کو غنیمت جانو، مشغولیت سے پہلے فرصت کو غنیمت جانو، اور موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو۔ یہ وقت اللہ کا عطا کردہ تحفہ ہے، اس کی ہم قدر کریں۔ یہ ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، یہ ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ ایک بزرگ لکھتے ہیں کہ میں نے زندگی کے فلسفے کو ایک برف بیچنے والے سے سیکھا ہے، سمجھا ہے کہ ایک برف والا برف کا بلاک رکھے آوازیں لگا رہا تھا، اور لوگوں میرا بہت بڑا سرمایہ ضائع ہو رہا ہے، خرید لو، سرمایہ ضائع ہو رہا ہے، خرید لو۔ یہ ہماری عمر بھی برف کی مثل ہے، یہ آہستہ آہستہ پگھلتی جا رہی ہے۔ 1441 ہجری گزر گیا، اب یہ 1441 ہجری ہماری زندگی میں لوٹ کر نہیں آئے گا۔ جو وقت 1441 ہجری کا آخری دن، یہ دن اب ہماری زندگی میں لوٹ کر نہیں آئے گا، لیکن اس دن کا ہمیں حساب دینا ہوگا۔ یہ جو اب ہم یہاں بیٹھے ہیں نا، یہ وقت قیمتی بن رہا ہے، یہ وقت قیمتی بن رہا ہے، یہی وقت ہے در حقیقت قیمتی وقت۔
وگرنہ جب یہ وقت لوگوں کے بازاروں کے اندر گزریں گے نا، لوگوں کے غلط مجلسوں کے اندر گزریں گے، اور اسی طرح وہ دار فانی سے دار البقاء کی طرف کوچ کر جائیں گے اور رب کے ہاں ان کی پیشی ہوگی، تو پھر یہ کیا کہیں گے کہ ربنا اخرجنا نعمل صالحا، اے اللہ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، اے اللہ ہمیں باہر نکال دے، ہمیں واپس بھیج دے، اللہ ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم وہ عمل کر لیں جو پہلے نہیں کیا کرتے تھے، تاکہ ہم نیک عمل کر لیں۔ اللہ ہم نیک عمل کر لیں، ہمیں اس نیک عمل کی قدر دنیا کے اندر نہیں تھی، ہمیں نیک اعمال کی قدر نہیں تھی، ہم یہی سمجھتے تھے کہ بس لوگوں کی یہ فلسفیانہ باتیں ہیں، مولوی کہتے رہتے ہیں، کتابیں بھری پڑھی ہیں، ہم ابھی جوان ہیں، اپنی چاہت کے مطابق زندگی گزار لیں، وقت گزار لیں، وقت آئے گا تو دیکھ لیں گے۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، یہ وقت جو رب نے ہمیں عطا کر دیا یہ غنیمت سمجھو، رب کا تحفہ سمجھو کہ اس نے یہ وقت عطا کر دیا، آئندہ آنے والا وقت ہمارے مقدر میں ہے یا نہیں جانتے۔ رب کہے گا کہ اولم نعمرکم، کیا میں نے تمہیں عمر نہیں دی تھی؟ کیا میں نے تمہیں وقت نہیں دیا تھا؟ کیا تمہارے پاس لمحات نہیں آئے تھے؟ کیا تمہارے پاس جوانی نہیں آئی تھی؟ کیا تمہارے پاس دن اور رات نہیں آئے تھے؟ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی کہ فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کہ جس کو اس میں سوچنا سمجھنا ہوتا وہ سمجھ لیتا، جس نے سوچنا سمجھنا ہوتا نا وہ اس عمر میں سمجھ لیتا، لیکن ہم ہیں کہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، ہم ہیں کہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ آج کی نشست کا مقصد یہی ہے کہ ہم لوٹیں اللہ کی طرف۔ یہ آزمائش بھی ہمیں نہ لوٹا سکی، یہ اتنی بڑی آزمائش کہ جس آزمائش کے اندر ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ لوگ جنازوں کے قریب نہیں جا رہے تھے، یہاں تک کہ اپنے پیاروں کے جنازہ دفن کرنے سے لوگ کترا رہے تھے۔ بیٹا باپ کا جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں، باپ بیٹا کا جنازہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسے مناظر آنکھوں سے دیکھے گئے، لیکن اس کے باوجود سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ آج کا یہ وقت اور آج کا یہ لمحہ ہمیں بہت زیادہ سبق دے رہا ہے کہ اپنے ماضی کے اوراق، جس طرح یہ 1441 ہجری گزر گیا نا، اسی طرح ایک نہ ایک دن تم نے بھی گزر جانا ہے، اور ان گزرے ہوئے لمحات کا تم نے حساب دینا ہے۔ ان اوقات کو قیمتی بنا لیں۔